اللہ رب العزت نے حج کے عظیم ترین فریضے کو ذی الحجہ کے مہینے میں رکھا ہے۔ ذی الحجہ کا مہینہ حج کا مہینہ ہے، قربانی کا مہینہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے کا مہینہ ہے، ان کی یادگار کا مہینہ ہے، اور ان کے ذریعے سے اللہ کے شعائر جو زندہ کیے گئے تھے ان کو آگے بڑھانے کا مہینہ ہے۔ حج جیسا مبارک عمل بھی اسی مہینے میں ہوتا ہے، اور قربانی والا فریضہ بھی اسی مہینے میں ادا کیا جاتا ہے، حاجیوں کی طرف سے بھی اور پوری دنیا کے مسلمانوں کی طرف سے بھی۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن کے حوالے سے ایک اہم ترین اور بڑی فضیلت کی بات ارشاد فرمائی ہے۔ حضور نے فرمایا افضل ایام الدنیا الایام العشر، پوری دنیا کے جو دن ہیں ان دنوں میں سب سے افضل دن ذی الحجہ کے یہ 10 دن ہیں۔ ذی الحجہ کا یہ پہلا عشرہ جو ہے، جو آج رات سے شروع ہوگا، وہ پورے سال بھر کے دنوں میں سب سے افضل دن ہے، سب سے مبارک دن ہے۔ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ ان دنوں کے علاوہ دوسرے دنوں میں جو عمل کیا جاتا ہے وہ ان دنوں میں کیے جانے والے عمل سے بہت کم ہوتا ہے، یعنی ان 10 دنوں میں جو عمل کیا جائے گا وہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند، سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والا، اور سب سے زیادہ اس پر اجر و ثواب ملنے والا ہوتا ہے۔ آپ جو عمل ان 10 دنوں کے علاوہ دوسرے دنوں میں کرتے ہیں اس پر جو آپ کو ثواب ملے گا وہ ملے گا، لیکن وہی عمل ان دنوں میں کرتے ہیں تو اس کا ثواب بہت زیادہ بڑھ کر ملتا ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، عمل کی فضیلت ورچیوز جو ہوتی ہیں اس کو بڑھا دیا جاتا ہے، اور اللہ کے ہاں عمل زیادہ پسندیدہ بن جاتا ہے، یعنی اللہ کو عمل کرنا بندے کا زیادہ پسند آتا ہے ان دنوں کے اندر۔ لہٰذا ان دنوں میں عبادتوں کو بڑھانا، اعمال میں اضافہ کرنا، روزوں کا اہتمام کرنا، صدقات کرنا، یہ سارے وہ اعمال ہیں جو اللہ کو پسند ہیں، اللہ کو محبوب ہیں۔ ان دنوں میں ان کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ باقی سب سے بڑا عمل اس ذی الحجہ کا قربانی کا عمل ہے، جو 10 ذی الحجہ کو ادا کی جاتی ہے حاجیوں کی طرف سے مینا کے اندر، اور غیر حاجیوں کے لیے بھی یہ سنت باقی رکھی گئی کہ دنیا بھر کے مسلمان اس دن کے اندر قربانی کر کے اللہ کے حضور میں اپنا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ قربانی کی فضیلت، اس کی اہمیت، اس کا طریقہ، اور اس پر حاصل ہونے والا اجر و ثواب، اور اس کا مقصد، یہ ایک مستقل موضوع ہے۔ انشاءاللہ آئندہ خطبے میں اس پر تفصیل سے بات کروں گا۔ آج تو میں صرف ان 10 دنوں کے حوالے سے آپ کے سامنے وہ اہمیت رکھنا چاہتا ہوں جو ہمیں اس بات کی طرف آمادہ کرے کہ ہم ذی الحجہ کے پہلے عشرے کو، پہلے 10 دن کو اچھی طرح گزاریں، خاص اہتمام کریں، عبادتوں میں اضافہ کریں، اور اللہ رب العزت سے توجہ کرنے میں، لو لگانے میں، دعائیں مانگنے میں زیادہ سے زیادہ اپنا وقت صرف کریں۔ جو لوگ قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں ان کے لیے سنت اور مستحب ہے کہ وہ اپنے بال اور ناخن وغیرہ جو جسم سے زائد حصہ کاٹا جاتا ہے، نکالا جاتا ہے، اس کو ان 10 ذی الحجہ سے پہلے کر لیں۔ جس کا قربانی کا ارادہ ہے وہ 10 ذی الحجہ میں جب بھی اس کو قربانی کرنا ہے، ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے لے کر اس قربانی کے دن تک اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے۔ یہ مستحب اور سنت اور فضیلت کا ہے عمل۔ اگر کوئی کاٹ لیتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے، اور ایسا کرنا خلاف واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی ناخن کاٹتا ہے، بال کاٹتا ہے، تو واجب اور فرض کو چھوڑنے والا نہیں ہے، البتہ بہتر اور فضیلت اس میں ہے کہ آدمی نہ کاٹے۔ حضور نے فرمایا تم میں سے جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے۔ البتہ حاجی کے لیے یہ فرض ہوتا ہے، شرط ہوتا ہے، احرام کی شرط ہے
کہ بال نہ کاٹے جائیں اور ناخن نہ کترے جائیں، یہ احرام کے صحیح ہونے کے لیے شرط رہتی ہے۔ اگر ایسا اس کے خلاف کر لیا تو فدیہ دینا پڑتا ہے۔ ظاہر ہے جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، حاجی نہیں ہے، اس کے لیے یہ شرط نہیں ہے اور ایسا کرنے پر کوئی فدیہ نہیں ہے۔ البتہ فضیلت مستحب عمل یہی ہے کہ انسان نہ کاٹے جس کا قربانی کا ارادہ ہو۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ان دنوں کو جو آنے والے ہیں آج سے شروع ہو کر، ہمیں عبادت میں، تلاوت میں، ذکر میں، اللہ کی طرف توجہ کرنے میں، صدقہ اور خیرات کرنے میں، قربانی کا جذبہ اپنے اندر بیدار کرنے میں اور بطور خاص روزوں کا اہتمام کرنے میں گزارنا چاہیے۔ اور پھر 9 ذی الحجہ کا روزہ جو عرفہ کا روزہ کہلاتا ہے، اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر 1 سال کی مغفرت اور 1 سال کے گناہوں کے کفارے کا وعدہ فرمایا ہے کہ سال بھر کے گناہ آدمی کے معاف کر دیے جاتے ہیں جو عرفہ کے دن کا روزہ رکھتا ہے۔ عرفہ کے دن کے روزے کا مطلب 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے۔ اگر ہمارے ہاں حرم کے مقابلے میں ایک دن بعد عید ہو رہی ہے تو ہمارے لیے جو روزہ رکھنے کا دن ہے وہ عید سے 1 دن پہلے جو 9 ذی الحجہ کی تاریخ ہوتی ہے اس دن کا روزہ ہوتا ہے، اس کا بھی اہتمام۔ اور 9 کے علاوہ 1 ذی الحجہ سے لے کر 9 تک جو دن ہیں ان میں روزہ رکھنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ 10 دن یا 9 دن جو ہیں اس دن میں روزہ رکھنا ضروری اور سنت عمل ہے، لیکن جو آدمی جتنا اہتمام کرے اتنی فضیلت ہے، کیونکہ ان دنوں کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے کہ اللہ کو عمل زیادہ پسند ہے، زیادہ فضیلت والا ہے اور زیادہ اجر و ثواب والا ہے، لہٰذا روزہ ایک خاص فضیلت اپنے اندر رکھتا ہے۔ جو اس کا اہتمام ان دنوں میں کرے گا، زیادہ سے زیادہ 2 دن، 4 دن، 5 دن، جمعرات اور پیر کا یہ اہتمام کر لے، یا پہلی ذی الحجہ، 4 ذی الحجہ، 5 ذی الحجہ اور 9 ذی الحجہ، اس طرح کر کے 2-4 دن، 5 دن روزے کا اہتمام کر لے گا تو انشاءاللہ اس کو اچھا ثواب حاصل ہو جائے گا، کیونکہ ان دنوں میں عمل کا ثواب زیادہ بڑھ کر مل رہا ہے، لہٰذا اس چیز کا اہتمام ہونا چاہیے۔ دوسری بات، جس کا قربانی کا ارادہ ہے، جو قربانی کر سکتا ہے، استطاعت رکھتا ہے، اسے قربانی کا اہتمام کرنا چاہیے اور اس کے لیے اسے اپنے بال اور ناخن کاٹنے سے رکنا چاہیے۔ بہتر اور فضیلت کی بات یہی ہے آج کے دن میں وہ اس چیز سے فارغ ہو جائے، اپنے زائد بال ہٹا لے اور ناخن کتر لے، جو بھی قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ یہ تو بات ہوئی ہمارے اس موضوع کی جو میں نے کہا تھا کہ پہلا حصہ ہے کہ ہمیں ان دنوں میں خاص اہتمام کرنا ہے اور ذی الحجہ کو، مبارک دنوں کو صحیح طریقے پر گزارنا ہے۔